بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 کی ابھی ہم قرآن پاک سے مشق کرتے ہیں، جس میں ہم نے امر اور نہیں بنانے کا طریقہ وہ پڑھا۔ امر کے بارے میں بھی پڑھا، کسی چیز کا حکم دینا ہو، کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو تو اسے امر کہتے ہیں، اور کسی چیز سے روکنا ہو تو اسے نہیں کہتے ہیں، جس کو انگلش میں امپیریٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا اور مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ارکعوا، ارکعوا آپ نے امر پڑھا افعل، افعل جیسے پڑھا نا فتح یفتح میں افتح، تو اسی جیسا وزن ہے ارکع۔ تو یہاں دیکھیں الف کے نیچے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، پیچھے چونکہ آمنو ہے، اس الف اور حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ اس کے پیچھے کوئی چیز آ جائے تو اس کے اوپر حرکت یا نیچے نہیں پڑی جاتی، لیکن اگر آپ اس اکیلے لفظ کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں گے ارکعوا۔ اور میں ضابطہ امر میں بتا چکا ہوں کہ آئین کے اوپر، آئین کلمہ اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس الف پر پیش آئے گی، اور اگر آئین کے اوپر، آئین کلمے کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو اس کے نیچے زیر آئے گی۔ تو اس لفظ کا آئین کلمہ افعلوا کے سید میں اسے رکھیں، فا کے مقابلے میں را آ رہی ہے اور عین کے مقابلے میں کاف آ رہا ہے، تو اس کا کاف عین کلمہ ہے، تو دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف کے نیچے زیر ہوگی ارکعوا، جمع ہے ارکع، ارکعا، ارکعوا، رکوع کرو تم سب مرد۔ اگلا لفظ واسجدوا، واو کا معنی اور، اسجدوا، یہ اس کا اگر ہم وزن نکالیں تو نکلے گا افعلوا، جمع کیا ہے؟ جو نصر ینصر ہم نے پڑھا، تن انصر انصرا انصروا، اسجد سجدہ کرو آپ ایک مرد، اسجدا سجدہ کرو آپ دو مرد، اسجدوا سجدہ کرو آپ سب مرد۔ چونکہ حمزہ سے پہلے واو ہے اس لیے حمزہ کے اوپر نیچے حرکت کوئی نہیں پڑی جا رہی۔ اگر واو کے بغیر اسے پڑھیں گے تو پڑھیں گے اسجدوا، اور ضابطہ وہی کہ عین کلمہ اس کے اوپر پیش ہے تو یہاں حمزہ پر پیش ہوگی، لیکن چونکہ حمزہ درمیان میں ہے اس لیے اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ واسجدوا، اور سجدہ کرو تم۔ آگے والا بھی دیکھیں واعبدوا، یہ بھی واسجدوا کی طرح، جو ہم نے انصروا، افعلوا پڑھا اسی طرح۔ اعبد عبادت کرو آپ ایک مرد، اعبدا عبادت کرو آپ دو مرد، اعبدوا عبادت کرو آپ سب مرد، واعبدوا اور عبادت کرو تم سب، ربکم، رب رب کم اپنے رب کی، کاکماکم جو اٹیچڈ پرونون آپ نے پڑھے۔ آگے بھی دیکھیں امر ہے وفعلوا الخیر، افعل، افعلا، افعلوا، وفعلوا اور کرو تم سب مرد، خیر نیکی کا کام، لعلکم وہ ہم پیچھے 6 خاص حروف پڑھ چکے ہیں، اس میں لعل بھی ہے شاید، کم تم سب اٹیچ پرونون، تفلحون فلاح پا جاؤ گے۔ ایسے ہی اس اگلی آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن، پیچھے دیکھیں اذ جب، یقولو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ لام وہی جو ساتھ ہم نے کثیر الاستعمال حروف جارہ پڑھے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ہی اپنے، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ یہ کون سا ساتھی ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کا واقعہ ہے، اس موقع پہ جب آپ غار ثور میں تھے، اس کے دہانے پر مشرک تلاش کرتے پہنچ گئے تھے، صدیق اکبر پریشان تھے کہیں پتہ نہ چل جائے، تو آپ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اس لیے کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 40، لصاحبہ، اس لیے ان کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ جب وہ اپنے صاحب اور ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اگلے لفظ پہ غور کریں، نہیں ہے لا تحزن، لا تفتح، لا تسمع، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسمع، لا تسمع، اسی طرح ہے لا تحزن، تحزنو سے شروع میں لام لگایا، لام الف لا، آخر والے حرف کو جزم دی تو لا تحزن، غمگین نہ ہو،
غم نہ کھا. ان اللہ، ان یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں 6 خاص حروف میں، بے شک اللہ اللہ. مع یہ مع بھی آپ پڑھ چکے ہیں بمعنی ساتھ. نا اٹیچ پر انہوں نے ہمارے ساتھ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی شان کا اندازہ کریں. اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ اپنے دونوں کا تذکرہ کیا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وگرنہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے باہر قلزم پہ پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، آگے دریا کی موجیں تھیں. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمیں تو مروا دیا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معیہ، معیہ یا ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں، بے شک میرے ساتھ ربی میرا رب ہے. لیکن آپ نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کھا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ایسے ہی دیکھیں واحد کی مثال میں قال اذهب، قال کہا، اذهب جاؤ، اذهب افتح جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح ہے. اذهب جاؤ آپ ایک مرد. تثنیہ دیکھیں نیچے اذهبا جاؤ تم دونوں. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذهبا جاؤ تم دونوں الی فرعون، فرعون کی طرف. کیوں؟ ان یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں بے شک، ہو اس نے، طغى سرکشی کی ہے. ایسے ہی جمع میں دیکھیں اذهبوا، اذهب افتح کی طرح، اذهب اذهبا اذهبوا جاؤ آپ ایک مرد، جاؤ آپ دو مرد، جاؤ آپ سب مرد، جاؤ تم سب بقمیصی میری قمیص لے کر، ھذا یہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کے بھیجا تھا اپنے والد یعقوب کے پاس. جب بھائیوں کو بتایا تھا کہ میں یوسف ہوں، انہوں نے بتایا کہ والد کی تو بینائی ختم ہو گئی ہے، تو قمیص دے کے بھیجا. تو ادھر سے قمیص نکلی ہے اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو آ گئی کہ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر بتانا چاہیں تو سینکڑوں میل دور کا بتا دیتے، نہ بتانا چاہیں تو کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہوا. ایسے ہی اگلی مثال جمع کی دیکھیں پھر، یا بنی اے میرے بیٹو، یا کا معنی اے، بنی میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ تم سب، یعنی یوسف علیہ السلام کو جا کے تلاش کرو. ایسے ہی آپ نہیں کی مثال دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 130، لا تأکلوا، تنصر آپ نے پڑھا تھا نا، لا تنصر مت مدد کرو آپ ایک مرد، لا تنصرا مت مدد کرو آپ دو مرد، لا تنصروا اسی طرح ہے لا تأکلوا مت کھاؤ تم سب، الربا سود، ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے سود کھانے سے اپنے بندوں کو منع کیا، اور ہم بندے اللہ کے ہیں، اللہ جو فرمائے ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یاد رکھیں سود کا 1 درہم کھانا 36 بار اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے. اور سود کا معاملہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اگلی آیت دیکھیں وہی سورہ توبہ کی، لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے آگے لا تجعلنا، لا تجعل یہ نہیں ہے، نا ضمیر جیسے ہم نے نہیں کے آخر میں بھی اٹیچ پرونون لگائی، لا تجعلہ، یا لا تفتح، لا تفتحما، لا تفتحہم، لا تفتحک، لا تفتحکما، لا تفتحکم، لا تفتحنی، لا تفتحنا، لا تجعلنا مت بنا ہمیں. جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا. فتنہ آزمائش، تختہ مشق، للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ظالم اسرائیل کے لیے تختہ مشق نہ بنائے اور ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. ایسے ہی نہیں کی مثال ولا تجہر، ولا واو کا معنی اور، لا تجہر لا تفتح کی طرح، اور نہ بلند کریں آپ اپنی آواز کو بصلاتک اپنی نماز میں، ولا تخافت اور نہ بالکل آہستہ کریں. اسی طرح آگے والی مثال ولا تجعل یدک، اس آیت پہ غور کریں، دین ہمیں اعتدال اور میانہ روی سکھاتا ہے. نہ بالکل ہم اپنا ہاتھ کھولیں، سخاوت اتنی کریں کہ بعد میں خود دوسروں سے مانگنا پڑے، اور نہ اتنا ٹائٹ کر کے رکھیں کہ کسی کو دے ہی نہ. ولا تجعل اور نہ بنا اور نہ کر، یدک ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کا اٹیچ ضمیر ہے، اپنے ہاتھ کو، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو مغلولتن بندھا ہوا. یہ اس میں مفعول ہے. آگے والا سبق انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. الا طرف، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. عنقی کا، عنق گردن کو کہتے ہیں،
کا آپ اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھ. ولا تبسط، دیکھیں تبسط تنصر، لا تنصر، انصر مدد کرو آپ ایک مرد، نہیں لا تنصر مت مدد کرو آپ ایک مرد، اسی جیسا ہے لا تبسط. اور نہ کھولو اس ہاتھ کو کل البسط، مکمل کھولنا، یعنی ایسا نہ کھولو کہ بعد میں خود تنگ ہو جاؤ. ایسے امر اور نہیں کی مثالیں دیکھیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اُعْبُدُوا انصروا کی طرح، اور عبادت کرو تم اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ یہ با آپ پڑھ چکے ہیں حروف جارہ میں، ہی اٹیچ ضمیر ہے، اس اللہ کے ساتھ شیئن کسی کو. یہ اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں کو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگلی آیت وَاشْكُرُوا اور شکر کرو تم سب انصروا کی طرح. اشکرو، میں نے کہا نا درمیان میں حمزہ آ جائے تو پھر وہ پڑھا نہیں جاتا، اگر واو کے بغیر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اشکرو، اور شکر کرو تم سب لی میرا. ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. باقی حق بھی یہی ہے، جس اللہ کی نعمتوں میں ہم سر تا پاؤں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں شمار نہیں کر سکتے، تو چھوٹی سی تکلیف پر اس اللہ کے لیے زبان سے ناشکری کے بول بولنا یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. فدفعوا پس دے دو تم، ادفعوا ادفع افتح کی طرح، افتح افتحا افتحو، تو ادفعوا یہ شروع میں چونکہ فا آیا اس لیے حمزہ نہیں پڑھا جا رہا. فدفعوا پس دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم دیکھیں الا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے حروف جارہ میں، ہم اٹیچ ضمیر ہے، اموال مال کی جمع ہے اور ہم اٹیچ ضمیر ہے، ان کے مال اور ان کو ان کے مال دے دو. ولا تأکلوها لا تأکل لا تنصر کی طرح، لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو، لا تأکل مت کھاؤ آپ ایک مرد، لا تأکلا لا تأکلو، اور مت کھاؤ دیکھیں یہ اٹیچ پرونون ہے اس کو. اسی طرح آپ اللہ کے قرآن میں دیکھیں ولا ترکنوا ولا ترکنوا تفعلوا کی طرح، لا تفعل لا تفعلا لا تفعلوا، لا ترکنوا اور نہ مائل ہو جاؤ، نہ میلان کرو، مائل ہونا کسی کی طرف جھکاؤ اختیار کرنا. کن لوگوں کی طرف؟ الا کے معنی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، ظلموا فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کی طرف اپنی سائڈ مت جھکاؤ. تم جب بھی ہو تو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو، ظالموں کے ساتھ مت کھڑے ہونا. ایسے ہی دیکھیں نہیں کی مثال، ولا تجعلوا لا تفتح لا تفتحا لا تفتحوا، اسی طرح لا تجعلوا اور نہ بناؤ تم مع اللہ کے ساتھ، مع بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، الہن معبود آخر کوئی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ. آگے والا ٹکڑا بھی دیکھ لیں، انی یہ ان آپ نے پڑھا ہوا ہے اٹیچ ضمیر کے ساتھ، بے شک میں، لکم یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے تمہارے لیے، منہ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے حروف جارہ میں، اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ڈائریکٹ اللہ ہم سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، لا تقربوا لا تقرب لا تفتح کی طرح، لا تقرب لا تقربا لا تقربوا، جیسے لا تفتح لا تفتحا لا تفتحوا، مت قریب جاؤ تم، الصلاۃ نماز کے، واو اور انتم کا معنی تم، جیسے ہم سیپریٹڈ پروناؤن پڑھ چکے ہیں. سکارا نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. شراب چونکہ عرب والوں کے ریگے ریشے میں شرائط کی ہوئی تھی، اس لیے اس کا حکم حرمت کا تدریجاً آیا، بیک وقت نہیں انہیں کہا گیا کہ حرام ہے. تو ابتداءً یہ کہا کہ شراب میں نفع ہیں لیکن تھوڑے ہیں، اس کے نقصان زیادہ ہیں. پھر یہ حکم نازل ہوا کہ ٹھیک ہے پینی ہے تم نے تو نماز، جب پیو تو نماز کے قریب نہ جانا. تو پھر بھی کئی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ جس چیز کو پینے کے بعد نماز جیسی بڑی عبادت نہیں ہم کر سکتے تو اسے پینے کا کیا فائدہ. پھر آخر میں حکم نازل ہوا کہ شراب اور جوا یہ بالکل گند اور غلاظت ہے جیسے پیشاب ہے. تو یہاں کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. ایسے ہی ایک اور نہیں کی مثال، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ہم ایمان والوں سے خطاب ہے. لا تأکلوا اموالکم، لا تأکل لا تنصر لا تنصرا لا تنصروا، اسی جیسا لا تأکل لا تأکلا لا تأکلوا، عقل کا معنی ہوتا ہے کھانا، مت کھاؤ تم، اموالکم
آپس اپنے مالوں کو، اموال مال کی جمع ہے، کم اٹیچ ضمیر، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال دھوکے، فراڈ، جھوٹ، اس سے مت کھاؤ۔ کھاؤ تو آگے ذکر ہے تجارت کے ساتھ کھاؤ، آگے نیچے دیکھیں مثال، لا تقتلوا لا تنصروا کی طرح، اور مت قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، جیسے بعض لوگ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں تو اسلام میں حرام ہے۔ دیکھیں یہ ایمان والوں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا۔ اسی طرح نہیں کی اور مثال، ولا تقتلوا اور مت قتل کرو تم اولادکم، اولاد ولد کی جمع اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی بہت مہنگائی ہے، تو بعض لوگ تو چلے جاتے ہیں منصوبہ بندی کی طرف، تو وہ بھی اگر اس وجہ سے کہ بچے کھائیں گے کہاں سے کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ بچوں کو معاذ اللہ بیچ دیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں یا بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن سیپریٹڈ پرونون، ہم، نرزقکم، نرزقو فعل مضارع، ہم رزق دیتے ہیں، کم اٹیچ ضمیر تمہیں، وَإِيَّاهُمْ اور ان بچوں کو، یعنی انہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں۔ ولا، ایک اور نہیں کی مثال، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا لا تفتحوا کی طرح، اور مت قریب جاؤ فواحش بے حیائی کے، بے حیائی کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، ما جو ظہر فعل ماضی ظاہر ہو، منہا اس بے حیائی میں سے، وما باطن اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی ظاہری اور مخفی بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ آگے بھی دیکھیں نہیں کی مثال، ولا تقتلوا النفس اور مت قتل کرو، نفس اس جان کو، التی وہ جان، حرم اللہ حرام کی ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قتل کرنا حرام ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ اور حق تین صورتوں میں ہے، کوئی ایمان والا ہے مرتد ہو جائے اسے 3 دن کی مہلت ہے، نہ ایمان لے کے آئے تو حکومت وقت اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے، شادی شدہ ہے اور وہ کسی سے زنا کرے تو شرعی حکم ہے اسے سنسار کر کے ختم کر دیا جائے۔ تیسرا، کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں حق ہے، اس کے علاوہ باقی ہر قتل ناحق ہے۔ آخر میں ایک اور مثال دیکھ لیں، ولا تقربوا تفتحوا کی طرح، اور مت قریب جاؤ تم مال الیتیم یتیم کے مال کے۔ بعض لوگ بھائی فوت ہوتا ہے تو ان کا مال سارا ہڑپ کر لیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالنا۔ تو اللہ فرماتے کھانا تو دور کی بات ہے، اس مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسے ہی آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھیں، مزید نہیں کی مثالیں نکالیں اور نکال کر ان کا ترجمہ لکھنے کی لفظی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرمائے۔